بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم انشاءاللہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے 37 تک کریں گے۔ ان آیات کا موضوع گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے کچھ مہمانوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں پر انہوں نے ایک خوشخبری دی۔ اب یقیناً وہ خوشخبری دینے نہیں آئے تھے، معاملہ کچھ اور تھا، یعنی وہ بھی ساتھ کام تھا لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا کہ جس چیز کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے دی گئی وہ ویسے بھی دی جا سکتی تھی، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگلی آنے والی جو آیات ہیں جو اس واقعے سے جڑی ہوئی ہیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ الحمدللہ۔ تو پہلی آیت مبارکہ ہے قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ یہاں قال فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے۔ فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اور قاف واو لام مادہ باب نون سے آتا ہے۔ فاعل ہے ضمیر مستتر مبنی علی الفتح فی محل رفع، سو ہوا وہ ہے ہوا قال، یعنی اس نے کہا۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو پیچھے واقع میں چل رہا ہے۔ آگے ہے مقولہ فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اب یہ پورا جملہ مقولہ ہے قالا کے لیے، اور یہ پورا جملہ فی محل نصب ہے چونکہ یہ مقولہ ہے۔ اس میں جو فا ہے، یہ فا یہ بتا رہا ہے کیونکہ مقولہ میں فا کا آنا غور طلب بات ہے۔ مقولہ ایک جملہ ہوتا ہے جو ابتدا کی جاتی ہے، یعنی قلت لخالد انا مریض، میں نے خالد سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں فا میں کیوں لاؤں گا؟ تو فا کی آنے کی کیا وجہ بنے گی؟ یا تو ترتیب ہو، اب پیچھے ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب کیسے نہیں ہے؟ بات پر غور کریں۔ پیچھے انہوں نے کیا خوشخبری دی؟ ایک علم والے لڑکے کی، لیکن جو یہ بات آئی ہے آگے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات اس سے الگ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پر کوئی ان کو کہتے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا انعام ہے، یہ مطلب کوئی بات ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ انداز ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے، تو فاق پہ ابھی نتیجہ نکالتے ہیں ہم۔ ما خطبکم، ہاں جی یہ کیا ہے؟ ما خطبکم کوسچن ہے، ما استفہامیہ فی محل رفع مبتدا مبنی علی السکون، خطبکم مرکب اضافی، خبر ما یعنی خبر ہے، ناٹ خبر ما، خبر ہے مبتدا جملہ اسمیہ میں، یہ خبر ہے، اور خطب یہاں پر خبر مرفوع علامت رفع ضمہ وہو مضاف، کم فی محل جر مضاف الیہ مبنی علی السکون۔ تو قال فما خطبکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ جو خطب لفظ ہے، ما خطبو کا، مثلا میں آپ کو کسی آپ کے بارے میں کسی بڑے معاملے کا اندازہ لگاؤں، یا میں آپ کو کسی بہت ڈیفرنٹ سچویشن میں دیکھوں،
یا آپ کا رات کو 12 بجے 1 بجے میرے دروازے پر دستک دینا تو میں آپ کو کہوں گا ما خطبہ کا، یعنی کیا مسئلہ ہے؟ ماں بکا نہیں، ماں بکا بھی تو ماں بکا آپ کو کیا ہوا ہے، یہ نارمل ہے ماں بکا یا ماں لکھا، لیکن ما خطبہ کا یعنی تمہارا اس وقت آنا رات کے 1 بجے حیران کن ہے۔ یہی وہ چیز ہے غور طلب، جب ابراہیم علیہ السلام کو کنفرم ہو گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے آ کے ایک لڑکے کی خوشخبری دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے والد ہیں، علم کے بڑے درجے پر فائز تھے، اور نبوت میں بڑے اعلیٰ مقام پر تھے، خلیل ہونے کا مقام حاصل تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ معاملے کو بھانپ نہ پاتے؟ پھر تو انہوں نے بھانپ لیا کہ فرشتوں کا یہاں آنا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف لڑکے کی خوشخبری دینے نہیں آیا، ادھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ما خطبکم، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، کیا کیوں آنا ہوا تمہارا، کیا ایسا بڑا معاملہ پیش آیا یا آنے والا ہے؟ تو اب یہ فا کیا ہے؟ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا ہے یہ فا رابطۃ جواب الشرط ہے، اور شرط جملہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی یا یہ فا فصیحیہ ہے جس نے افصاح کیا ہے پیچھے جملے کا، یعنی پیچھے جو جملہ ہے وہ موجود نہیں ہے پوری کلام، یعنی مثلا ہو سکتی تھی، علماء بیان فرماتے فار ایگزامپل ان کنتم مرسلین، یعنی اگر تم بھیجے ہوئے ہو یا اگر تم ملائکہ ہو، ان کنتم مرسلین، تو پھر فما خطبکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کیوں آئے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں لے کر آئی ہے؟ یقیناً یہ لڑکے کی خوشخبری دینے والا معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ سو یہ وہ بات ہے، قال فما خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اب یہاں پر یہ یہاں پر حرف النداء محذوف، سو ایو منادہ، ہاں حرف التنبیہ، ایو فی محل نصب مبنی علی الضم، اور منادہ ہے، اور المرسلون یہ بدل ہے ایو کا، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ یہ بدل ہے تو بدل وہی اعراب لیتا ہے۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ جو منادہ مرکب اضافی کے علاوہ جو منادہ آتے ہیں وہ فی محل نصب ہوتے ہیں، اور اس صورت میں جو ان کا بدل بن رہا ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، تو یہ مبنی علی الفتح ہی کہلائے گا، یعنی ایھا المرسلون، اور یہ ایکسیپشنل کیسز میں سے ہے، منادہ کے لیے ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ ہر جگہ پہ، یہ منادہ کے لیے ہے۔ مرسلون اسم المفعول کا صیغہ باب افعال میں سے، افعل یفعل، مفعل مفعل، سو مرسلون، دیکھیے وزن کو نکالنا، اصل میں وزن سے ساری بات بنتی، ہم نکالیں گے مفعل۔ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں زائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک میں نے نحو الصغیر یا الصرف الصغیر میں کچھ یہ بات کی تھی کہ ایک جملہ یاد رکھ لیجیے، سألتمونیہا، سألتمونیہا میں 10 حروف ہیں، اور یہ حروف زائدہ بن کر آتے ہیں، اور موسٹلی عربک لینگویج میں جو افعال اسماء بن رہے ہیں موسٹلی زیادہ تر ان کے روٹ لیٹر صرف 3 ہوتے ہیں، 3 سے اوپر والے بہت کم ہیں، سو اصلاً 3 ہی ہوں گے، اس میں بھی اصل 3 ہی ہیں، وہ کیا ہے، را، سین اور لام۔ اب یہ میم زائدہ ہے، کون سا زائدہ ہے، مفعل، وزن مارا اسم المفعول کا۔ واو زائدہ ہے، کس چیز کا زائدہ ہے، یہ جمع مذکر سالم کے لیے ہے، رفع کی علامت ہے، نون یہ جمع کے لیے ہے، یہ وہی چیز ہے جو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ سألتمونی ہمیں دیکھ لیں، اب میم واو لام نون اور یہ جو تینوں حروف ہیں یہ اس سألتمونی میں سے ہیں، لیکن آپ کہیں گے سألتمونی میں تو سین بھی ہے اور لام بھی ہے، تو پھر اگر تو ہم اس کو سارا کو داخل کریں تو خالی را ہی بچتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سین کو غلطی سے بھی زائدہ مان لیں، اس کو ڈراپ کریں، تو آپ کے پاس جو کلمہ بچے گا اس کلمہ کا کوئی عربک میں میننگ ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر اسلام کو لام زائدہ مان لیں اور اس کو ڈراپ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ لفظ کا میننگ ہی نہیں ملے گا ہمیں، یہ بڑی خوبصورتی ہے عربک لینگویج کی، جو ہی ہم اصل حرف ڈراپ کریں گے کسی بھی فعل یا اسم میں سے تو وہ کلمہ اپنے معنی برقرار نہیں رکھ پائے گا، اور ہم ڈکشنری کھول کر اس میں کھبے رہیں گے، ہمیں ملے گا کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، عربک لینگویج بہت سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی اے فرشتو، اے بھیجے ہوئے، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کیا جواب دیا فرشتوں نے، قالو، فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، مبنی علی الفتح المقدر، کیونکہ یہ ضمہ میں چینج کیا گیا، واو یہاں پر فاعل ہے،
فاعل ضمیر متصل بارز فی محل رفع مبنی علی السکون قالو، یہ الف الف الفارقہ ہے، قالو انہوں نے کہا، قاف واو لام مادہ، کیا کہا؟ اب ان کا مقولہ آ گیا ہے، یہ پورا جملہ ان کا مقولہ ہے، یہاں سے یہاں تک یہ پورے کا پورا مقولہ فی محل نصب ہے۔ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، جملہ اسمیہ، ان حرف التاکید، نا فی محل نصب مبنی علی الفتح، اسم انا، سو انا یقیناً ہم، اور جملہ ہے خبر و انا، ارسلنا سے لے کے آگے پورا جملہ فعلیہ، فعل ماضی ہے، فعل ماضی میں ارسلنا، فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اور نا اس میں فاعل، نا الفاعلین، فی محل رفع مبنی علی السکون، ارسلنا یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں، ارسلنا یعنی ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب یہ ارسلا، ارسل یرسل، ارسل، ارسل، افعل، 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 یہ مجہول کا صیغہ یعنی ما لم یسمى فاعلہ، سو انا ارسلنا، سو یہ یہاں پر نا جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، یعنی نا الفاعلین نہیں بلکہ نائب الفاعل ہے، یعنی انا ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، قالو انا ارسلنا یقیناً ہمیں بھیجا گیا ہے، کہاں بھیجا گیا ہے؟ الی حرف جر متعلق بالفعل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، قوم مجرور بحرف جر وهو موصوف، اور یہ جو ہے علامت جرہ الکسرہ، آگے اس کی صفت ہے، نعت ہے، مجرمین، اور یہ ہم کہیں گے مجرور بحرف الجر الى او انہ من التوابع، یعنی نعت ہے، توابع میں سے ہے، اپنے موصوف کی فالوئنگ کر رہی ہے، اور علامت جرہ الکسرہ لانہ جمع مذکر سالم، اور مجرمون، مجرمین، مجرمین، مجرم مفعل وزن افعل یفعل، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ اسم جرم کرنے والے، جرم کرنے والے، مجرمن، اور اس میں اگر ہم روٹ لیٹر نکالیں کیا نکلتا ہے؟ جیم، را اور میم، مجرمن، یانون جی جمع مذکر سالم کے لیے آ گئے۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی گئی یہاں پر کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان پر ایک عذاب آنے والا ہے، اور اس قوم کو مجرم ہونا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہاں پر دیکھیں، مجرمین آیا ہے، مجرمین اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم ہے، اس کا یہاں پر اسم اور اسم الفاعل ہو کر آنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ ان کا مجرم ہونا ثابت ہے، اور یعنی ان کے جو جرم ہیں وہ ثابت ہیں، اور وہ اپنے جرم پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کر لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مستقل نہ صرف وہ اپنے جرم میں مبتلا ہے بلکہ وہ اپنے جرم پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسی وہ قوم ہے، یعنی اس قوم کے ساتھ اس کے مجرم ہونے کو صفت بنا کر بیان کر دیا گیا کہ دیٹ از ڈن، کہ وہ ہیں ہی مجرم، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اب فرشتوں نے، اب یہ لام ہے لام التعلیل، اور لام التعلیل بھی بمعنی حرف جر ہے، اور اسی لیے اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہ متعلق بالفعل ارسلنا ہے، متعلق بالفعل ارسلنا ہے، یہاں پر ان حرف مصدر جو ہے وہ مضمر ہے، سو لنرسل، ارسل یرسل، لنرسل اسی لیے یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ مصدری میننگ میں چلا جاتا ہے تو ہم اس کو مصدری میننگ کریں گے۔ فاعل کیا ہے؟ نحن ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الضم، نرسل فعل مضارع منصوب وعلامت نصبه الفتحہ، لنرسل تاکہ ہم بھیجیں۔ اچھا، اب یہاں ہم تاکہ ہم بھیجنے کے بجائے ہم یوں کر سکتے ہیں، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل، یعنی ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے بھیجنے کے لیے، یعنی ہمارے بھیجنے کے لیے، کیا بھیجنے کے لیے؟ اب وہ جب بعد میں لائیں گے، علیہم متعلق بالفعل نرسل، علی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، ہم ضمیر متصل بارز فی محل جر بحرف الجر علی، اور مبنی علی السکون، لنرسل علیہم یعنی ہمارے ان پر بھیجنے کے لیے، یا یوں کر لیں تاکہ ہم ان پر بھیجیں، لنرسل علیہم
حجارتن، اب حجارتن مفعول منصوب علامت نصب الفتحہ لأنه مفعول به، لنرسل علیہم حجارتن، تاکہ ہم ان پر پتھر بھیجیں۔ اچھا، علا اور الا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ الا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور علا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ علا میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور اس میں ایک میننگ ہوتا ہے براہ راست، براہ راست۔ یعنی اگر میں کہوں ارسلت الیک رسالتن، تو میں نے آپ کو ایک خط بھیجا ہے۔ اب وہ خط ہو سکتا ہے ادھر ادھر سے کوئی بیچ میں کوئی اور لانے والا یا کوئی ایسے ذرائع ہوں، لیکن اگر میں مبالغہ کرنا چاہوں تو بھئی میں نے بندہ اور کسی کام نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آپ کے پاس بھیجا، تو میں کہوں گا ارسلت علیک رسالتن، یعنی میں نے آپ پر ایک رسالہ بھیجا، ایک پیغام بھیجا، یعنی خاص براہ راست آپ کو بھیجا ہے، ڈائریکٹ آپ کو بھیجا ہے، سیدھا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ سو لنرسل علیہم حجارتن، تاکہ ہم ان پر پتھر بھیجیں۔ پھر آگے من طین، من حرف جر، تین مجرور بحرف جر من، علامت جر الکسرہ، تو یہ من طین یہ یہاں پر صفت بن گیا حجارہ کی، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، یعنی ہم ان پر پتھر بھیجیں۔ اب یہ من طین صفت حجارہ ہے اور یہ پورا شبہ جملہ فی محل نصب ہو جائے گا، لیکن کیا حجارہ کہنا کافی نہیں تھا؟ غور طلب بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ کیا حجارتن کا معنی پتھر نہیں ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ من طین سے واضح کیوں کیا گیا؟ من طین سے، اب یہ علماء کی اپنی آراء ہوتی ہیں، وہ بعد میں اس کو غور کرتے ہیں کہ یقیناً سوال مثلا میں آج فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھیں عرب کیا ہوتے ہیں، عرب اگر دماغ لڑائیں تو بہت کچھ سوچتے ہیں۔ کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب تھا، تو اس نے نماز ختم کرتے ہی قرآن مجید، بزرگ تھا، لڑکوں کا قرآن پکڑاؤ مجھے، اس نے قرآن پکڑایا اسے، اور امام صاحب نے جو آیات قرات کی تھی اس نے وہ پیج کھولا اور اس نے وہ آیات پڑھی۔ آیات پڑھنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا کہ یہ قل العف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ العف کیا ہے یہاں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ العف کا مطلب ہوتا ہے تسامح، یعنی درگزر کر دینا، تو یہاں پر العف سے کیا مراد ہے؟ قل العف، خیر وہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو عربی جانتے ہیں، جن کا عربی سے لنک ہے، پھر وہ ایسے سوچتے ہیں۔ اب ہمارے جیسا عامی ہو جس کو عربی کا کچھ نہیں پتا، تو وہ بس سنتا جائے گا، اس کو کیا پتا؟ اگر تھوڑا بہت اردو ترجمہ بھی آ جائے گا تو ہی ول ناٹ ٹیک کیئر اباؤٹ کہ العف کیوں آیا ہے، وہ بھی یہ نہیں سوچے گا یہ حجارتن کا مطلب تو پتھر ہوتا ہے، تو من تین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا حجارہ لفظ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ حجارت کا مطلب تو پتھر ہی ہوتا ہے، حجر سے ہے حجارتن۔ علماء نے فرمایا کہ من تین، اللہ عالم بالصواب، یہ علماء کی آراء ہیں کہ عربک لینگویج میں جو برف کے گولے ہوتے ہیں نا، یہ جو برف کے ہم یعنی جو اولے پڑتے ہیں وہ، یا برف کو آپ یہ جو سافٹ برف ہوتی ہے اس کو جب اوپر سے یہ گرتی ہے سافٹ ہو کر، وہ بھی حجارہ ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اصل نام موجود ہے برد یا تھلج، تھلج ہے اس کا نام، لیکن اس کو عربک لینگویج میں حجارہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ صرف پتھر کے لیے نہیں ہے، اب وہ سٹون کسی بھی چیز کا بنا ہو سکتا ہے، وہ سٹون روئی کے گالے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سٹون برف کے جو ہے نا وہ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے سخت، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں من تین کہنے سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ بہت سخت ہے۔ تین تھے، مٹی کے تھے، مٹی سے پتھر بنائے گئے تھے، یعنی پھر مٹی کو کیا ہے کہ جیسے آگ میں بھٹی میں ڈال کر جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے، تو وہ پتھر بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیسیکلی کلیئر کر دیا گیا کہ وہ اتنے سافٹ نہیں تھے جن سے نقصان کوئی نہ ہو۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، پھر اللہ نے فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ابھی مسومتن تو یہ صفت ثانی لی گئی ہے، مسوم، اب دیکھیں یہاں پر پھر اسم الفاعل کا صیغہ ہے، سین واو میم مادہ، اسم المفعول مسوم مسوم باب تفعیل میں سے، یعنی مفعل مفعل، اب یہ مفعل وزن ہے، تائے مربوطہ کیوں آیا ہے؟ چونکہ یہ حجارہ کی صفت آ رہا ہے، اس لیے اسے مؤنث میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو مسوم
یعنی جس پر تسوین کی گئی ہو، نام کندہ کیا گیا ہو. یعنی اب وہ پتھر کیسے تھے؟ ان پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. یعنی البرٹ پر اگر البرٹ پر کوئی پتھر گرنا ہے تو اس پر البرٹ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ پتھر البرٹ پر ہی گرے گا. عند کا ربی کا، عند ربی کا. اب یہ عند ربی کا مسومتن عند ربی کا، یہ متعلق بالاسم المفعول ہے. عندہ یہاں پر مضاف ہے اور یہ ظرف ہے اور یہ فی محل نصب ہے، یا منصوب کہہ لیجئے، منصوب علی ظرفیتہ علامت نصبہ الفتحہ. اور رب اور وہ مضاف، ربی مضاف الیہ مجرور علامت الجر الکسرہ. کاف مضاف الیہ مجرور فی محل جر، کیونکہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر اپنی اعراب ظاہر نہیں کرتی ہے. فی محل جر مبنی علی الفتح مضاف الیہ. سو مسومتن عند ربک، تیرے رب کے پاس ان کے جو ہے نام کندہ ہوئے. یا یہاں پر یہ میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نام اللہ کے پاس تسلیم کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے نام اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. یا تو یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے کہ ان پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پتھر اس کنڈیشن کے ہے. لیکن یہ یہاں پر اصل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. یا تو یہ اگر اس کو حجارہ کی صفت مانا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس پر نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو حجارہ کا حال بھی مانا جا سکتا ہے. اب وہ حال کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یس، یہاں پہ اس کے حال مانے جانے کی ریزن بھی ہے، اور حجارتن کو ذو الحال بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس موضوع کو فی الحال ہم تھوڑا سا ڈراپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے اسباق آئیں گے ابھی کچھ عرصے میں، کچھ دنوں کے اندر، جس کے اندر اعراب کا میں نے ابھی الموطا فی الاعراب کیا تھا. تو جن طالب علموں نے الموطا فی الاعراب نہیں سنا، میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ سنیے. پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا پورشن بھی آئے گا، اس میں پھر یہ اس کے بارے میں ہم جار مجرور کے کیا کیا مقامات ہوتے ہیں، اور مزید اس کی تفصیل جو ہے وہاں ہم سٹڈی کریں گے باقاعدہ سے، کیونکہ یہ پورا ٹاپک پڑھیں گے پھر کلیئر ہو جائے گا. سو مسومتن عند ربک للمسرفین. اب للمسرفین لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. المسرفین اسم الفاعل کا صیغہ مسرف، سین را فا مادہ، سو باب افعال میں سے بن رہا ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، حد سے بڑھے ہوئے، اسراف کرنے والے، حد سے آگے بڑھ جانے والے. تو کیا فرمایا فرشتوں نے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان پر بھیجیں پتھر جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جن پر نام کندہ ہے ان تیرے رب کی طرف سے. اور وہ کن کے لیے ہیں؟ للمسرفین. للمسرفین بھی یہ مسومتن یا حجارتن کے لیے یہ صفت بن سکتی ہے، صفت نمبر 3. للمسرفین حجارہ کی صفت بن سکتی ہے، صفت نمبر 3 جار مجرور ہے. یعنی یہ پتھر بھیجے گئے ہیں کن کے لیے؟ مسرفین کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ کلام یہاں پر فرشتوں سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مڑ رہا ہے کہ اب اس کے جو نا فائل ہے وہ نا تعظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. فَأَخْرَجْنَا، افا یہاں فصیحیہ ہے، یعنی پھر ہوا یہ کہ فرشتے گئے اور فائنلی پھر جو کچھ ہوا. سو اخرجنا، اخرج یخرج اخراجا، اخرجنا فعل الماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. نا یہاں پہ فاعل ضمیر بارد متصل فی محل رفع مبنی علی السکون. فاخرجنا، ہم نے نکال لیا. کسے نکالا؟ من کان فیہا من المؤمنین. من یہاں پہ ہے اسم الموصول فی محل نصب مبنی علی السکون، مفعول بھی ہے. فاخرجنا من، یعنی ہم نے نکال لیا من جو بھی کانا. اب یہاں سے کانا سے لے کر من المؤمنین تک صلہ پورا، اور صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل له من الاعراب. کانا کا اسم ہوا جو فی ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الفتح، جو راجع ہے من کی طرف. کانا فعل ماض ناقص ناسخ، اور یہاں پر یہ اسم کانا ہے ہوا، اور کاف واو نون مادہ ہے. اب کانا کے آگے فی ہا اس کی خبر ہے، شبہ جملہ خبر. فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ہا مجرور بحرف الجر فی مبنی علی السکون اور فی محل جر. اب یہ فی ہا اس بستی کی طرف چلا گیا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ بستی کا ذکر پورے موضوع میں موجود نہیں ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ معلوم بات ہے، یعنی یہ غیر معروف بات نہیں ہے. اب یہاں پر صحابہ جب قریش کے سامنے یہ آیات آئیں تو انہوں نے نہیں پوچھا یہ کون لوگ تھے، اور یہ کہ قریش کو سارا پتا تھا، کیونکہ ان قوموں کی خبریں قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط
اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے واقعات بنی اسرائیل کے، یہ قریش کو معلوم تھے اور یہ قریش میں معروف تھے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، ہم نے نکال لیا جو بھی ان میں تھا. اب وہ جو بھی کون تھا اور کس حال میں تھا؟ من المؤمنین. اب یہ من المؤمنین حال ہے. انہو حال، یہ حال ہے یا تو اس جو کانا کی جو اسم ہے ہوا کا، یا پھر من کا، یا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حال محذوف ہے اور یہ اس کے متعلق ہے. تو اخرجنا من کان فیہا، ہم نے نکال لیا اس میں سے جو بھی مومن تھا، جو بھی ایمان کی حالت میں تھا. اسی لیے دیکھیں ہم ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حالت میں. حال کو یہاں لیا جاتا ہے. من حرف جر المؤمنین، اور یہ اسم، یہ جمع مذکر سالم ہے. فی محل جر، ناٹ فی محل جر، مجرور وعلامت جرہ الیا. سو اسم الفائل کا صیغہ ہے. اب ان آیات میں دیکھنے کتنے، ہر آیت میں اسم الفائل یا اسم المفعول استعمال ہوا ہے. سو اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بستی میں سے ہر اس کو نکال لیا جو ایمان پر تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اب یہاں پر فا عطف کے لیے ہے نتیجتاً ما نفی. وجدنا فعل ماضی مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، نا ضمیر یہ فاعل ضمیر اور فی محل رفع مبنی السکونی. وجد یجد باب ضربہ سے آتا ہے. ہم نے نہیں پایا، فیہا متعلق بالفعل وجدنا، ہاں پھر اس بستی کی طرف لوٹ گیا، متعلق بالفعل ہو گیا وجدنا. فما وجدنا فیہا غیر بیتن. اب یہ مفعول، بیتن یہاں پر مضاف الیہ مجرور علامت جر الکسرہ. فما وجدنا فیہا غیر بیتن، ہم نے نہیں پایا سوائے ایک گھر کے. من المسلمین، تو من المسلمین یہاں پر بیت کا صفت بن گیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. مسلم اسم الفاعل کا صیغہ، اسلم یسلم تسلیما، سین لام میم مادہ. ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے جو گھر مسلمانوں کا تھا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. واو عطف، ترکنا فعل ماضی، نا یہاں پر فاعل، اور ہم نے چھوڑا فیہا پھر متعلق فعل ترکنا، آیتاً مفعول منصوب علامت نصب الفتحہ. اور ہم نے اس میں ایک نشانی کو چھوڑا. نشانی کیسی ہے، کیوں ہے؟ یہاں پر یہ موصوف بن گیا. آگے للذین یخافون العذاب العلیم، پورا یہ یہاں پر لام پورا جار مجرور مل کر یہ صفت بن گیا آیتن کی. الذین اسم الموصول فی محل جر مبنی علی الفتح، اور آگے اس کا صلہ ہے، صلہ لا محل له من الاعراب. یخافون، خاف یخافو، یخافون فعل مضارع مرفوع علامت رفع الواو، اور العذاب العلیم یہاں پر یہ منصوب ہے، موصوف ہے، اور العلیم اس کی صفہ ہے، منصوب ہے، علامت نصبہ فتحہ ہے. سو علیم فعیل ان کے وزن پر دردناک عذاب. عذاب یہاں مصدر کا صیغہ ہے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ. سو یخافونہ کو جو واو ضمیر ہے یہ الذین کی طرف لوٹ گئی. یعنی ہم نے اس بستی میں چھوڑا ایک نشانی کو. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی جو جب سوچتے ہیں کہ جو عذاب ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے تو پھر سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اہم ترین جو غور طلب بات ہے، اگر آپ اور میں مل کر سوچیں، واقعی تھوڑا سا سوچنے کو پوائنٹ ہے. ویسے تو سوچتے جائیں تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. تھوڑا سا اگر ہم غور کریں ان آیات میں، یہاں پر دو لفظ آئے ہیں. کوسچن بنتا ہے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، نہ کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو کہ کوئی اعتراض ہے. یہاں آیا ہے المؤمنین. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. It's very important. یہاں وائی اٹ از کالڈ مؤمنین جب اخرجنا کی بات آئی ہے. اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، یعنی ہم نے نکال لیا اس میں سے جو بھی ایمان والا تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہاں جب آیا فما وجدنا، ہم نے نہیں پایا اس میں ایک گھر کے سوا کوئی بھی گھر مسلمانوں کا، مسلمین کا. یہ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے جو ایسے سوچتے ہیں.
جو پھر اس کی گہرائی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں مختلف تفاسیر میں موجود ہوتی ہیں، پھر اس کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ عالم بالصواب۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اخراج کی بات کی تو تذکرہ کیا مؤمنین، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجود کی بات کی تو تذکرہ کیا مسلمین، یعنی جن کو عذاب سے بچانا تھا وہ سب مومن تھے، وہ سب کے سب مومن تھے، خاص طور پر ایمان والے تھے۔ اور ایمان والا اسلام والا ہوتا ہے، لیکن ہر اسلام والا ایمان والا نہیں ہوتا۔ پھر دوہراؤں، ہر ایمان والا اسلام والا ہوتا ہے، ہر اسلام والا ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہیں کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم تو بس یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ان سے کہہ دیجئے۔ ہاں، اس سے بات کلیئر ہو گئی بات۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس آیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ اب جو گھر تھا، اب گھر کے اندر لوط علیہ السلام کی بیوی بھی موجود تھی، زوجتو او امراۃ لوط علیہ السلام۔ اب وہ جو بیوی تھی، وہ بیوی بظاہراً تو اسلام پر تھی۔ دیکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی خود غلط کاری میں انوالو نہیں تھی، اور وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن جو غلط کاری کرتے تھے وہ ان کی طرفدار تھی، اور ان کے اس کام کی طرفدار تھی، اور ان کے اس کام کی وہ یعنی ان کے سائیڈ لینے والی تھی۔ اب غور کیجئے، بیوی غلط کام میں انوالو نہیں تھی، لیکن غلط کام کرنے والوں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو عذاب سے بچا لیا، اور ان کی بیوی کو پیچھے عذاب میں چھوڑ دیا، اور وہ عذاب آنے والوں میں شامل ہوئی۔ کیوں شامل ہوئی؟ حالانکہ وہ عمل کرنے والی نہیں تھی، وہ ان عمل کرنے والوں کا ساتھ دینے والی تھی۔ یہ ہوتا ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم خود کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ہم ان برا کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم انہی میں سے شمار کیے جائیں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، انتہائی اہم ہے، کہ دیکھیے وہ بیوی بھی عذاب میں سمیٹ لی گئی، کیونکہ وہ ان برے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے والی تھی۔ اب یہاں اس آیت پر لوٹیں، علماء فرماتے ہیں کہ مسلمین، کہ تھی تو مسلمان، لیکن ایمان کامل نہیں تھا، ایمان نہیں تھا اس کا۔ اگر ایمان ہوتا تو پھر وہ لوط علیہ السلام کی اور اللہ کے احکامات کی مخالفت نہ کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے اس پوری بستی میں سوائے ایک گھر کے کوئی بھی مسلمان گھر نہیں پایا۔ اس کا مطلب وہ مسلمان گھرانہ تھا۔ مسلمان گھرانہ سے مراد کیا؟ اس میں سب رہنے والے مسلمان تھے، لیکن ان مسلمانوں میں سے نکالا کن کو گیا؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نکالا صرف مومنین کو گیا، مسلمانوں کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا من المؤمنین۔ اس کا مطلب اس گھر میں بھی جو ایمان والے تھے صرف ان کو نکالا گیا، اور اس میں پیچھے کون رہ گئی؟ وہ جو بیوی تھی وہ پیچھے بچ گئی، اور اس کو پھر وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، وہ پھر ان لوگوں میں شامل ہوئی جن پر عذاب نازل ہوا۔ تو علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جو دو اسماء کا آیا ہے، اس کی یہ سبب ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ جہاں اخراج کی بات آئی کہ جن کو عذاب سے بچایا گیا تو تذکرہ کیا گیا مؤمنین، اور جہاں موجودگی کی بات آئی کہ وہاں موجود کون کون تھے، تو وہاں اگر مسلمان گھرانے کا تذکرہ کیا گیا تو مسلمین کیوں لایا گیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا گیا کہ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ یہ غور طلب بات ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی کلمہ بلا سبب بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن کوئی یہ کہا جی عربی قواعد کی وجہ سے، تو نہیں بھائی نہیں، خالی عربی قواعد کی وجہ سے یہاں سب کچھ نہیں کھڑا ہوا۔
یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، تو الحمدللہ جو یہ آج کی آیات تھیں یقیناً ہمارے لیے، یہ سب کے لیے ہمیشہ سے قرآن مجید کی آیات ریممبرنس کی ایک کال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم لوط کے اعمال کیا تھے یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی برائی میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اگر آج ہم غور کریں ہمارے معاشرے کا، مسلمان معاشرے کا، میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان عرب بھی اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ جو ہم جنس پرستی ہے وہ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، اور اب تو اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جانے لگا ہے، چاہے فن کے انداز میں، چاہے لائٹرلی، چاہے آزادی کا نام دے کر، واٹس ایور۔ اور آج کل جو کچھ پاکستان میں جو کچھ کمپینز چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو کوشش کی جا رہی ہیں۔ بہت سے ظاہر معاملات ہیں، بہت سے چھپے ہوئے ہیں۔ جو چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کے رحم فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا معاف فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو ظاہر ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے، ایک ایسی مشکل ہے کہ جس نے اس پر یعنی خاموشی اختیار کی، خاموشی سے مراد یہ کہ اس کا خاموشی سے ساتھ دے دیا، اور کچھ بھی خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہی ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں کہ میں نے جا کر کہنا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں، خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے۔ اپنے ارد گرد میں اگر ہمارے معاشرے میں ایسی چیز کو سمجھ آئے تو اس کے لیے پازیٹیو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو، جو ہمارے مساجد مدارس ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائے، یا اصل میں ہمارے محلوں میں مساجد میں موسٹلی جو زیادہ تر قاری حضرات ہوتے ہیں، اور باقاعدہ عالم تو بہت کم پائے جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں۔ اصل میں یہ کمیونٹی کیسز ہیں، ان کو کمیونٹی لیول پر ڈیل کیا جائے گا، اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر مسجد بھی اس کا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ مسجد میں بھی اس قسم کے آیات کا تذکرہ کیا جائے، اس کام کے برے ہونے کو شد و مت سے بیان کیا جائے، اور گھروں میں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ بھی بیان کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کبھی موت کا تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا یار میں نے تو کبھی بھی نہیں کیا، ہم تو اس موضوع کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنی اولادوں کے ساتھ موت کے موضوع کو چھیڑتے نہیں تو ان کو موت پتہ ہی نہیں ہوتی کہ موت ہے کیا، اور موت آنی کیوں ہے، اور موت کس لیے ہے، موت کا نتیجہ کیا ہے، موت کا رزلٹ کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ غور کریں تو یہ بہت سارے معاملات نکلتے ہیں۔ آپ اور میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا اپنے گھر میں ٹٹولیے گا کہ آپ کے والدین نے کبھی آپ سے موت کا تذکرہ کیا کہ ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں؟ بچپن سے لے لیجئے، ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے بات نہیں مان لے، پھر تو کہہ دیتے ہیں کہ تو مرنا نہیں، تو مرنا نہیں۔ تو جو جو اصل ٹائم ہوتا ہے جب موت کی تیاری کروانی ہے، اس وقت نا نہیں نہیں، بچے مرنے کی باتیں نہیں کرتے، تو پھر کس کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کو زیادہ تذکرہ کرو۔ بہرحال یہ بات یہ میں کہنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ بہت سارے تذکرے ہیں جو گھروں سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں یہ گھروں میں ڈسکشن، یہ جو معاملہ بگڑا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ گھروں میں ڈسکشن نہیں ہوئی، گھروں میں نہیں بیان کیا گیا، گھر والوں میں بڑوں نے بیان نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا، بچے نے باہر سے جا کے سیکھا، اور نتیجتاً بچہ اور راستے پر چلا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے عذاب اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔